سانسیں لے رہے ہیں، اور یہ مہینہ اور اس کی عظمت کی شوکت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ، جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما ہے کہ وہ میرا مہینہ ہے، یا جس کی جانب منسوب، جو اس کو اپنی جانب منسوب کرنے سرکار کو کہ میرا ہے، تب اس کی عظمت کے لیے اور کچھ دلیل اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم نے فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اب ہم عاشقوں کے لیے، ہم غلاموں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں اور اس مہینے کا احترام کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ میرا۔ حدیث کریمہ میں شعبان کے تعلق سے اور خاص طور سے 15 شعبان، جس 14 شعبان کو دل گزار کر جو رات آتی ہے وہ 15ویں رات کہلاتی ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات، نجات کی رات، برات کی رات۔ اور وہ رات گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے وہ 15ویں شعبان کا دن کہا جاتا ہے، اور اس دن کے روزے کے تعلق سے بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ چاو کے ساتھ جس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے سرکار اعظم قرار کو پایا وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور 15ویں شعبان کا روزہ آپ بہت ہی جو ہے چاو کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تب ہمارے لیے 15 شعبان کا روزہ یہ اس طرح پر بھی اہم ہو گیا ہے، نہیں لیکن کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بھی اس میں شامل ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے اہم ہو گیا۔ تو آنے والے منگل کو دن گزار کر جو رات آئے گی وہ شب برات رہے گی، اور اس کے بعد بدھ کو جو دن رہے گا وہ 15ویں شعبان کا دن رہے گا، تو ہو سکے تو 14، 15 یا 15 یا 16 دونوں دن روزہ رہیں گے حضرات، اور 15 کو تو رہیں گے، 2 روزے رکھیں، اور رات بھی جو شب برات ہے اس کو بھی آپ لوگ جاگ کر گزاریں، اور جاگ کر گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت و ریاضت کریں، جن کی نمازیں قضا ہیں اپنے اعمال سے پیدا کریں، اور قضا نمازیں جتنی ہو سکے اس رات میں بھی پڑھیں، اور آئندہ پڑھنے کا اہتمام کرتے رہیں، اور دوسری نماز قضا نہ ہونے کا بھی اہتمام کریں کہ قضا نہ ہونے پڑے۔ اس طریقے سے نمازیں جو قضا ہیں اس سے توبہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ توبہ لازم ہے اگر نماز قضا ہو جائے تو، اور پھر اس رات کی فضیلت اور عظمت بھی آپ کو مل جائے گی، اور جو نیک کام کیا جاتا ہے ان نیک کاموں کو مرحومین کے سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے، تو آپ کے اس نیک کام سے آپ کے مرحومین اور مرحومات بھی خوش ہوں گے، ان کو بھی نصیحت ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ نماز جتنی قضا ہے اس سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز اب سے ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، اور ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر روز ایک دن کی قضا کو اگر ہم ادا کر لیں تب بھی ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی،
اور اگر ایک دن میں 5 دن کی 7 دن کی 8 دن کی قضا کر لیں جتنے بھی ہو سکے، کیونکہ جو ہمارے ذمہ پر قرض ہے اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، لوٹانا چاہیے۔ نماز کی معافی، نماز سے دوری رہنے کی وجہ سے اس کی جو معافی ہے وہ اس کو ادا کرنا ہی ہے، اس لیے کریں۔ اس دن اس رات میں ہم لوگ حلوہ بناتے ہیں، اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ کھانا جن چیزوں کا کھانا جائز ہے اس پر ہمیں الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ حلوہ میووں کے تعلق سے بھی فرمایا گیا کہ انہیں میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے میں میٹھے کو پسند فرمایا کرتے تھے، نمکین بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ کھانے کی شروعات اور اس کا اختتام نمکین سے کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی نمکین، یہ نمک نہیں بلکہ کوئی بھی نمکین چیز، وہ چاہے نمک ہو چاہے نمک سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو، تو اللہ کی پسند کو دیکھا جاتا ہے اور رسول کی پسند کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسی راتوں میں جو رات بخشش کی رات ہے کہ غروب آفتاب کی بات سے ندا عام ہوگی کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ اسے رحمت عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی ایسا ان چیزوں کا ذکر قرآن جو حدیث شریف میں موجود ہے۔ باقی جو کچھ بھی انسان اس دن مانگے گا، جو جائز کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اسے عطا فرمائے۔ اور بخشش کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش اس رات میں کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس رات میں حضرت سے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ تلاش کرنے کے لیے ان کو بھی فاتحہ میں شامل کرنے کے لیے فرمایا۔ حالانکہ ان کا نظریہ وصال ہے اور نہ ہی ولادت ہو گئی، بلکہ یہ صرف اس لیے جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اویس ویسے کروں میری امت کے لیے دعا کرے گا تو میری امت کی اللہ بخشش فرما دے گا، اور اس رات میں اللہ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں نے حضرت ویسے کرنے کو وسیلہ بنایا کہ جب ان کی دعاؤں سے امت کی بخشش ہونی ہے اور آج کی رات میں اللہ بخشش فرماتا ہے تو کیوں نہیں ویسے کرنے کو وسیلہ بنا لیا جائے اور ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے درمیان میں جو یہ ہے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اس پر ہم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ عاشق رسول تھے اور اتنے سچے عاشق رسول۔ آج دیکھیے ہمارا نظریہ دیکھیے، نبی اکرم سے اتنا اچھا لگاؤ تھا باوجود اس کے کہ نبی کے فرمان کو سب سے سامنے رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم کا فرمان کیا؟ خود قرآن پاک کے ذریعے سے بھی اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین یہ بہت ان کی تعظیم بہت اہم ہے، ان کی عظمت، ان کی شوقت، ان کی خدمت بہت اہم ہے۔ والدین کے تعلق سے ہے کہ ان راتوں میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جو والدین کے نافرمان ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے سے توبہ نہ کر لے۔ جو شراب کے عادی ہیں اس رات میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس رات میں وہ اگر شراب سے توبہ کر لیں، اب کہ آئندہ اب نہیں پیئیں گے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، پھر توبہ بھی قبول ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوگی۔ اب تاج اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا گناہ کیا ہی نہیں۔